الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، دوستو، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے اس مالک کا کہ اس اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو اس کے پاک گھر میں جلد حاضری کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالی اس کے بارگاہ میں اور اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی حاضری کی اللہ تبارک و تعالی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، میرے عنوانات کا جو سلسلہ ہے شہر میں، جیسے ہی ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوا، اس مہینے کی مناسبت سے اور اس موقع کو سمجھتے ہوئے میں نے جس عنوان اور جس موضوع پر میری گفتگو چل رہی ہے وہ حضرات اولیاء
رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے حالات اور ان کی سیرت طیبہ پر گفتگو چل رہی ہے، لیکن پچھلی جمعہ بھی ہمارے ہی محلے کے اور ہمارے ہی پڑوس میں رہنے والے الحاج محمد پیارو میاں صاحب عرض کیے کہ مولانا آپ کو ہمارے گاؤں میں گڑھی کشنور میں آپ کو جمعہ کا خطاب بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھانا ہے۔ پچھلے ہی جمعہ درخواست کیے تھے، لیکن اس جمعہ میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن اس جمعہ میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ ضرور بالضرور انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات بھی ہوگی، اور جمعہ پڑھنے اور پڑھانے کا اور کچھ کہنے اور سننے اور سنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موقع عنایت فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، جمعہ کا دن بہت عظمت والا دن ہوتا ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن، جس کو سید الایام کہا گیا ہے، تمام دنوں کا جو سردار جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں جس دن کو سرداریت ملی ہو اور جس دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہو، میں اور آپ نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں قومیں آئی اور جو انبیاء دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی پیغمبر اور بھی نبیاں، جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو، ہر نبی کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا کوئی نہ کوئی دن دیا تھا، اور انہوں نے اس دنوں کو انتخاب کر لیا۔ یہودیوں نے ہفتے کو انتخاب کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو انتخاب کر لیا۔ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر، آپ بھی اپنی امت کے لیے ایک دن ایسا مقرر کر لیجئے جس دن کو سید الایام کہا گیا ہو، جو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو منتخب کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب جمعہ کے دن مؤذن اذان دے اور جب مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جائے، ہمارے کانوں میں ٹکرا جائے، میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عرض کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے، جب آواز دی جائے، جب پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بس دوڑو تم اللہ کی ذکر کی طرف۔ وذروا البیع،
خرید و فروخت کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے، اسی لیے اس کو عید المومنین کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کی عید کا جو دن ہوتا ہے، ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن جو دن ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی تیاری کا جو معاملہ ہے، ہمارے بزرگ اکابرین اللہ والے جو دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ جمعہ کی تیاری کب سے کرتے تھے، اور آج امت مسلمہ کا طبقہ جمعہ کی تیاری کب سے کر رہا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا حکم ہے، اور جلدی آنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ابھی جمعہ کی اذان کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیہاتوں کے اندر تو یہ ماحول بہت کم ہے، لیکن شہروں میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، لیکن جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور جمعہ کے اہتمام اور جمعہ کی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن سنتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ان کاموں پر تم عمل کرو، میرے طریقے پر عمل کرو، جو لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر اللہ برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کی تیاری ہمیں جمعرات کی اثر سے ہی کرنا ہے۔ جمعہ کی تیاری جمعرات کی اثر سے ہی کرنا ہے، اور جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی کاروبار نہیں، اپنے کام دھندے سب کو روک دینا، اور نماز فجر کے بعد سے ہی قرآن کی تلاوت میں لگ جانا، ذکر و اذکار میں لگ جانا۔ اسی لیے میں نے خطبے کے شروع میں اس شعر کو پڑھا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جو بندے خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عزیز دوستو ان کا دل کیسے روشن ہوتا ہے۔ اللہ والے ہمارے سے پہلے جو بزرگان کرام جو دنیا سے گزرے ہیں، وہ جمعرات کی رات میں ہی قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے، اتنا قرآن پڑھتے کہ پوری رات وہ قرآن پڑھنے میں ہی گزار دیتے۔ اس کا اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے رات گزارتے تھے قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں کیسے رات گزارتے تھے، اور ان کو کیسے مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں کیسے مزہ آتا تھا۔ آج موبائل کا دور آ چکا ہے، اور واٹس ایپ اور فیس بک اور اسی طرح یوٹیوب کا دور آ چکا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ نوجوان ساری رات موبائل دیکھتے وہ سوتا بھی نہیں، ساری رات موبائل میں اپنے وقت کو گزار دیتا ہے، اور اس کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اور اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ ساری رات وہ دیکھتے ہی اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اور نیند کا بھی اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ اس کو موبائل کے دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور اس کے چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل کو اندر ٹھنڈک محسوس کرنا چاہتا ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، جمعہ کی تیاری کا جو اہتمام جمعرات کی اثر سے ہی شروع کر دیتے تھے، ساری رات اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے سامنے آنسوؤں کو ٹپکاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے سجدوں کی لاج رکھتے تھے، اور ان کی عبادتوں کو اللہ قبول کرتے تھے۔ عزیز دوستو، عزیز محترم بزرگ
بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، ہم اپنی نیندوں کو غفلت کی چیزوں میں ڈال کر قربان نہ کر دے، بلکہ جمعرات کی شب ہی سے ہم جمعہ کے اہتمام میں لگ جائے اور اللہ کو یاد کرنے والے بندے بن جائے اور اللہ کے سامنے رونے والے بن جائے، اللہ کے سامنے مانگنے والے بن جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ بندے بہت پسندیدہ ہیں جو بندے رب سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور محبوب رکھتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ جمعہ کی جو تیاری جو کرنا ہے وہ جمعرات سے ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ کا ایک لباس بھی ہمیں متعین کر لینا چاہیے۔ بہت سارے میرے عزیز دوستو، مجھے معاف فرمائیں، میں بیدر میں بھی خطاب میں خصوصی طور پر جمعہ کے موقع پر عرض کرتا ہوں، بہت سارے نوجوان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کو اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، کیسے آنا چاہیے، اللہ کے دربار میں کیسے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم کے بیٹو، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اپنے آپ کے اندر زینت کو اختیار کرو، خوبصورتی کو اختیار کرو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب مسجد کی طرف آئے تو مسجد میں زینت اختیار کر کر آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیں جمعہ کا ایک خصوصی لباس پہننا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک خصوصی لباس پہنتے تھے، خصوصی جوڑا اور خصوصی کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن طے کیے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کرتا پیجامے کا ہم اہتمام کریں، اور ماشاءاللہ مساجد کے اندر لوگ سمجھ گئے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر کتنی سستی، کتنی کاہلی ہے، وہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو اپنے سر پر بھی ٹوپی پہن کر بھی آنا نہیں چاہتے ہیں، بس جو ٹوپی مسجد میں رکھی ہوئی رہتی ہے اسی کو پہن لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، معاف کیجئے، کیونکہ اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اس رب کے سامنے کھڑے ہو رہے، کیسی عاجزی کے ساتھ، کیسی انکساری کے ساتھ اور کیسی تواضع کے ساتھ رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے کر لیتا ہے، کسی ایم ایل اے کے پاس جانا ہے یا کسی اور منسٹر کے پاس جانا ہے تو اچھے کڑک کپڑے پہنتا ہے اور اچھے جوتے پہنتا ہے اور اچھے لباس پہنتا ہے اور 10 وقت دیکھتا ہے، 10 مرتبہ دیکھتا ہے کہ میرے کپڑوں میں کوئی دھبا تو نہیں لگا ہے، کہیں میرے بالوں میں تو خرابی نہیں آ چکی ہے۔ یہ دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستو ایسے اہتمام سے جاتے ہیں، یہ رب کائنات کے دربار میں آ رہے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم کے بیٹو تم مسجد میں آؤ تو زینت کو اختیار کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کا جو اہتمام ہے جمعرات کی اثر سے ہی کریں، اور اول وقت جیسے ہی اذان ہو جائے تو فوراً مسجد میں ہم آ جائیں، اذان کے بعد آ کر سنت کو ادا کر لے، پھر خطیب صاحب کے خطبے سے پہلے، ان کے بیان سے پہلے موقع مل جائے تو سورہ کہف کی تلاوت کر لے۔ سورہ کہف 15ویں اور 16ویں پارے میں سورہ کہف ہے، اس سورہ کی ہم تلاوت کر لیں، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، تو جس جمعہ کو تلاوت کر لے تو آنے والی آئندہ جمعہ تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نور کو رکھ دیتے ہیں، نور کی شعاؤں میں ہم چلتے ہیں، اندھیرا نام کی کوئی چیز ہمارے سامنے نظر نہیں آتی، بلکہ اللہ کے نور میں اور اللہ کی
تجلیات میں ہمارا گزر اور ہماری زندگی ایک ہفتے میں گزرتی ہے۔ الحمدللہ طالب علم کے زمانے سے میرا معمول ہے کہ سورہ کہف جمعہ کے دن نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، موقع ہو، اگر نہ موقع ملے تو نماز جمعہ کے بعد اس کا اہتمام ضرور کر لینا چاہیے، اور آج سے ارادہ کر لے کہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ دیکھ کر پڑھے، اور جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، میرے عزیز دوستو نوجوانوں، قرآن کا سورہ کہف معلوم کر کر اس سورے پر ہم اپنی انگلی کو تو پھرایا کرو، تاکہ اللہ رب العزت اس قرآن کے حرفوں کے اوپر اور اس کے لفظ بلفظ کے اوپر انگلی پھیرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت کا ہی ثواب عطا فرمائے۔ یہ جمعہ کے اہتمام کرنے اور جمعہ کے ایام اور جمعہ کے دن کرنے والے کام ہیں۔ میں تو سیرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے عنوان پر گفتگو کرنے کی نیت سے بیٹھا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے میرے دماغ میں جمعہ کی فضیلت پر کچھ باتیں عرض کرنے کی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی، تو میں جمعہ ہی کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل تو میرا عنوان اور موضوع جو چل رہا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی سیرت طیبہ پر، جس کو دنیا آج محبوب سبحانی کہتی ہے، غوث اعظم کہتی ہے، اور ان کے نام پر لوگ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ 11ویں شریف کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو ان کی زندگی اور ان کے حالات اور ان کی سیرت بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے تھے۔ کبھی اور موقع ہو تو میں عرض کروں گا، لیکن بات میں جمعہ پر ہی کر رہا ہوں، اور اسی عنوان پر اپنی بات کے سلسلے کو میں جاری رکھوں گا۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن جو ہے، اس جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم بہت جلدی اٹھ جائیں، جمعہ کے دن جلدی اٹھنے کی فکر کریں، نماز فجر ادا کریں، اور اس کے بعد جمعہ کی تیاری میں لگ جائے۔ جمعہ کے لیے ایک مخصوص ڈریس، مخصوص جوڑا، مخصوص کپڑے ہم طے کر لیں کہ ہمیں اس جمعہ میں یہی لباس پہننا ہے۔ کرتا پیجامے کا اہتمام کرے، اگر نہیں ہے تو کوئی اور لباس ایک متعین کر لے، بہتر ہے کہ سفید لباس پہننے کی پوری کوشش کرے، اگر نہ ملے تو کوئی اور پہن سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے لیے خصوصی جوڑا طے کر لے، اور غسل وغیرہ کر کے اچھی طرح سے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کرنا ہے، اور مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں، جمعہ ہی نہیں بلکہ ہر موڑ پر ہم مسواک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، اس دھرتی پر تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام نے مسواک کا استعمال کیا، اور مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو منہ کے اندر کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر موت جب انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو موت کی سختی کو اللہ تبارک و تعالی کم کر دیتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے زبان پر کلمہ شہادت کو اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ جمعہ کے اہتماموں میں سے اہتمام اچھے کپڑوں کا پہننا، اچھے لباس کا پہننا، مسواک کر کر ہم مسجد کو آنے کی پوری کوشش کرنا، اور اسی طرح سے خوشبو لگا کر مسجد میں آنا، کیونکہ خوشبو فرشتوں کی پسندیدہ چیز ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کچا لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو کھانے کی چیز ہے وہ بھی کچا کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، مجھے معاف کیجیے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جمعہ کے دن بیڑی پی کر، گٹکا کھا کر، تمباکو کھا کر ایسے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ کئی رشتے تو میرے عزیز دوستو منہ کی بدبو کی وجہ سے طلاق ہو رہا۔ نئے نئے شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بچیوں کا کہنا یہی ہے کہ مولانا ہمارا نکاح تو ہو گیا، شادی تو ہو گئی، لیکن ہمارے گھر والے، ہمارے شوہر جب بھی آتے ہیں تو ان کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے، ان کی بدبو ہمیں پسند نہیں، اس کا ان کے پاس ہم رہنا نہیں چاہتے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے منہ کو پاک صاف رکھو، مسواک کا استعمال کرو، گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، یہ چیزوں سے ہم اجتناب کریں، بچیں، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ عمل ہے، زہریلی چیزیں ہیں جس کو کھا کر ہم مسجد میں آئے تو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مساجد میں ہمیشہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور خصوصاً جمعہ کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے ہر مساجد میں آتے ہیں جہاں جہاں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اور پہلے آنے والے کا بھی نام درج کرتے ہیں، اور صف اول میں بیٹھنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے، فرشتے ہر آنے والے مقتدی کا، ہر آنے والے شخص کا نام لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب خطیب اپنے عربی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے اس وقت تک نام لکھتے رہتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ چلو ہمیں جمعہ کا خطبے کے دوران بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا جمعہ کا پہلا خطبہ بھی چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ جمعہ کے جو 2 خطبے ہیں یہ بھی 2 رکعت کے برابر ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن ہم امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت با جماعت ادا کرتے ہیں، اور 2 جو خطبے عربی پڑھے جاتے ہیں یہ 2 خطبوں کو اللہ تبارک و تعالی 2 رکعت کا ثواب انہی 2 خطبوں میں مل جاتا ہے۔ اسی لیے عیدین کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ، نکاح کا خطبہ جو ہے یہ سننا واجب ہے۔ اس میں جو بھی بات کرتے ہیں گناہگار ہو جاتے ہیں، کیونکہ عبادت شروع ہو جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری جمعرات سے کر جیسے ہی جمعہ کی اذان ہمارے کانوں میں پڑ جائے، جیسے ہی مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں ٹکرا جائے، ہم اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو ترک کر کے ہم فوراً اللہ کی عبادت کے لیے، چاہے گاؤں میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے
سفر میں ہو، چاہے کسی جگہ بھی ہمارا سفر ہو، جہاں بھی جب بھی جمعہ کا موقع آ جائے، نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو عزیز دوستو ہمیں جلدی ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ مسافر پر تو جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ موقع مل جائے تو ہم جمعہ جہاں ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ جو بندہ نماز جمعہ کو ترک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، جو نماز جمعہ کو چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی ایک جمعہ ترک کر دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، یعنی ایک مہر، کالا مہر پڑ جاتا ہے، اور دوسری جمعہ چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے، مجبوری ہے، بیمار ہے، نہیں آ سکتا ہے، سفر میں، وہ بات الگ ہے، لیکن جمعہ کو گھر پر رہتے ہوئے، علاقے میں رہتے ہوئے، گاؤں میں رہتے ہوئے، شہر میں رہتے ہوئے جمعہ کی نماز نہ پڑھے، کاہلی کرے، سستی کرے، ایک جمعہ ترک کر دے تو ایک مہر اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور دوسری جمعہ چھوڑ دے تو دوسرا مہر لگ جاتا ہے، اور تیسری جمعہ ترک کر دے تو تیسرا مہر لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 3 جمعہ نہ پڑھے اس کے دل پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کو جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے جمعہ کا اہتمام جمعرات سے کرنے کی پوری کوشش کرے، اور جمعہ کے دن فوراً غسل کر کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو سے معطر ہو کر ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو پہنچ جایا کرے، اور آ کر نماز پر سنت پڑھ کر موقع ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرے، جس کو سورہ کہف پڑھنے نہیں آتا وہ درود پڑھتے رہے، جس کو جو درود آتا ہے وہ درود پڑھتے رہے، اور درود جو بندہ جتنا پڑھتا ہے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب ہوگی۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں حاضری کی سعادت عطا فرمائیں گے، کیونکہ درود وہ ہے جو تمام بیماریوں کو ختم کرنے کی جو علاج ہے وہ درود ہے، ہر مشکل کو ختم کرنے والا جو عمل ہے وہ درود پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اور جمعہ کے دن خصوصاً ایک درود ہے جو 80 مرتبہ پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد، 80 مرتبہ اگر اس درود کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے 80 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی، صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ وہ ہے درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود کو ہم یاد کریں اور اس کو یاد رکھیں، عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس درود کا ہم اہتمام کریں، اور اس درود کو پڑھتے رہیں، اور پڑھ کر اللہ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت عطا فرما۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کا اہتمام جمعرات کی عصر سے کریں گے، اور جمعہ کے دن اپنے پورے کاموں سے فارغ ہو کر ہم جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد کو پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور آ کر مسجد میں سنت ادا کر کر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں گے، اور جس کو قرآن کی تلاوت آتی ہے وہ سورہ کہف پڑھے، جس کو نہیں آتی ہے قرآن کی تلاوت وہ سورہ کہف کو کھول کر اس پر انگلی کو پھیرتے رہے، اور کوشش کرے کہ میں بہت جلدی قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ 2001 میں 4 مہینے کی جماعت میں چل رہا تھا میں، تو دیہات کے لوگ میرے ساتھ تھے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور سے پڑھ کر آنے کے بعد مسجد البدر میں میری امامت اور خطابت چل رہی تھی۔ بیدر میں ایک اجتماع ہوا تھا، اس اجتماع میں امامت
کا موقع مجھے دیے گئے تو اسی امامت 2 دن کا اجتماع تھا تو اسی میں میری تشکیل ہو گئی، تو 4 مہینے کا ارادہ کر نکلا۔ تو ہمارے بیدر ہی کے اطراف و اکناف کے بہت سارے لوگ دیہات کے رہنے والے تھے، اس میں سے 2 بزرگ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا، قرآن نہیں سیکھے تھے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ بوڑھے ہو گئے لیکن علم بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو گود سے لے کر گور تک ہم کو موقع مل جائے تو اس کو حاصل کرنا ہے۔ گود سے لے کر خبر کی گود تک جانے تک بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس علم حاصل کرنے کے لیے بچے ہونا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی علم کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اتنا تو ہمیں علم حاصل کرنا آ جائے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، اتنا تو ہمیں قرآن مجید یاد ہو جائے کہ جو نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں وہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ہمیں یاد ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کو بس 2-3 صورتیں یاد ہے، اس کے علاوہ بس کچھ نہیں۔ بہرحال جس کو جتنی بھی صورتیں یاد ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اور بھی یاد کر کر اس کو یاد کر کر اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ دیہات کے رہنے والے ہمارے ہی بیدر کے اطراف کے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ بھئی میں 4 مہینے کی جماعت میں ہوں، آپ کو سکھانے کا مجھے ایک موقع مل رہا ہے، آپ صورتوں کی مشق کر لو۔ بہرحال میرے پاس انہوں مشق کرتے رہے، زبان پلٹتی تھی نہیں، پھر بھی کسی بھی طرح سے کر کوششیں کرتے رہے۔ الحمدللہ 20-25 صورتیں انہوں نے اچھی طرح یاد کر لی ہے، بہترین یاد کر لیے۔ اس کے بعد پھر وہی آ کر اپنے گاؤں کے اندر خود نماز پڑھانا شروع کر دی۔ ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ تو عزیز دوست، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کو صحیح بنانے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں، ذکر و اذکار کرنے والے بنیں، اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ مساجد کو آباد رکھنا یہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ 5 وقت ہم مسجد میں حاضر ہو کر گاؤں میں رہتے ہوئے ہم نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر کہیں گئے ہوئے ہیں جہاں موقع مل جائے تو فوراً ہم نماز کو ادا کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہونے والا ہے وہ نماز کے بارے میں ہونے والا ہے۔ اور فارسی کا ایک شعر ہے، روز محشر کے جاں گداز بوت، روز محشر کے جاں گداز بوت، اولن پرشش نماز بوت، یعنی سب سے پہلے جو سوال ہوگا قبر میں وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز کو صحیح کرنے کا اور صحیح بنانے کی پوری کوشش کریں، اچھی نماز پڑھے، سکون سے نماز پڑھے۔ صورتیں یاد نہیں ہیں تو صورتوں کو یاد کر لے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کی اور جمعہ کی تیاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں اس کی تیاری جمعرات سے ہی کر جمعہ کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دین کا علم بھی ہمیں حاصل کرنے کی اور قرآن مجید کے صورتوں کو بھی اچھی طرح یاد کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس موقع پر جتنی باتیں کہی سنی گئی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ہمارے حاجی صاحب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔